آج کے پوڈ کاسٹ میں اپنے ایک ذاتی مسئلہ لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے, اور بڑے ٹائم سے مجھے فیس کرنا پڑا ہے, اور بڑے کمال کی بات ہے کہ ناک کان اور گلے کے مسائل کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے. اور میرا اپنا جو گلا ہے وہ اچھا خاصا خراب چل رہا ہے, تو آئی تھنک اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دا ڈیزیز. گلا بار بار خراب ہو رہا ہے آپ کا, وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کبھی آئلی چیز آپ کھا لیتے ہیں, یا کبھی آپ کو کوئی ڈسٹ الرجی ہو جاتے ہیں, یا کبھی کسی ویدر کنڈیشن کی وجہ سے. تو بار بار گلے کے خراب ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں. اچھا, آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے. اچھا, بعض کا پیشنٹ کے پاس وجہ نہیں ہوتی ہے, پھر ہمیں اس میں کچھ اس سے کویسچن پوچھنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا, گلے میں جو خرابی ہے, جو بار بار خراب ہونا ہے, اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے. ٹھیک. ہم بولتے ہیں, ہم کھاتے یہاں سے, ہم سانس یہاں سے لیتے ہیں. ٹھیک. تو بیسیکلی 3 طرح کی چیزیں ہم یہاں سے, اگر رفلی میں براڈ اسکیل پہ بات کروں تو ہم اس سے کر رہے ہیں. ہم کھا پی رہے ہیں, ہمارے کھانے میں کیا ہم کھا رہے ہیں. ٹھیک. کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو گلے کو اریٹیٹ کر رہی ہے؟ پہلی چیز. ہم جو پی رہے ہیں پانی, یا کہ کوئی بھی ڈرنک ہے, یا کہ کوئی چائے ہے, کیا اس میں کوئی ایسا کانٹینٹ تو نہیں ہے جس سے ہم تنگ ہو رہے ہیں. ٹھیک. ہوا, ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے. صحیح. بڑی دفعہ ہمیں لمبی ہسٹری کے بعد ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں, یار تم نے گھر میں روغن تو نہیں کروایا ہے؟ وہ کہتا ہے, ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے تو پچھلے دنوں ہفتے میں گھر میں پینٹ کروا رہا ہوں. ہاں, اسی کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ کہ ہم نے اسے فگر آؤٹ کر کے دینی ہوتی ہے چیز, اور اس سے یہ اوائڈ کروانا ہوتا ہے. بعض کا لوگ زیادہ بول رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بولنے کا کام ہے. گلے کی ایک لمٹ ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی بڑی چیزیں تو یہی ہیں. پھر بعض کا یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں, اور کوئی اسپیسیفک ڈیزیز گلے میں ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک دن ڈسکس کیا تھا, ٹونسلائٹس. رائٹ. تو اس سے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر کو ایز اے ہول پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے انوائرمنٹ میں کیا چل رہا ہے, اس کے دائیں بائیں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی پیشنٹ اٹ سیلف یہ کیسے ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ اس کا گلا جو بار بار خراب ہو رہا ہے, تو کون سی ایسی چیز ہے جو اسے اریٹیٹ کر رہی ہے؟ اچھا, ہم بھی اسے یہی سکھا کے بھیجتے ہیں اگر ہمیں نہ پتا. یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, اور اس میں ہم یہ اسے کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ نے آنا ہے نا, جس دن آپ کا گلا خراب ہونا, آپ نے کاغذ پینسل پکڑ کے اس سے پچھلے دن کی پوری روٹین لکھ لینی ہے. اچھا, یہ ہم کرواتے ہیں ایکسرسائز. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ اسی دن بھی کئی دفعہ بتا دیتا ہے, کہ کیونکہ اس کا برین اس کام کو کرنے لگ جاتا ہے. ایکچولی ہم اس کے سب کانشیس کو یہ میسج دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے جب یہ کام کرنا ہے, اور اس کا برین اتنا جو ہے اس چیز کو پک کر لیتا ہے کہ جب وہ نیکسٹ ٹائم آتا ہے نا, تو وہ بتاتا ہے ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. یا وہ دوسری تیسری دفعہ وہ کر کے, جو شارپ لوگ ہیں وہ تو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیے, جو نارمل بھی ہیں وہ دوسری تیسری دفعہ میں بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہے جو میرے کھانے میں ہے, یا یہ چیز ہے, یا میری وائف فلاں چیز بناتی ہے اس دن, یا فلاں مسالہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک. وہ وجہ کا تعین کر لیتا ہے. صحیح. یہ مشکل نہیں ہوتا ہے, ہمیں کروانا آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جن کا گلا خراب ہو جاتا ہے بار بار, وہ ٹھنڈے پانی سے اور برف سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. ٹھنڈے پانی یا برف کی وجہ سے گلا خراب ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. بہت زیادہ گرم پانی سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا. ویسے جو سنت کا طریقہ اور جو کہ ہیلتھ کا طریقہ وہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی پیا جائے. پانی روم ٹیمپریچر یا اس سے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ہمیں عادت ہو گئی, ہم نے اسے ٹیسٹ کر لیا کہ روم ٹیمپریچر یا اس سے ہلکا سا ٹھنڈا تک آپ پی لیں. کچھ لوگ بہت یخ پانی پی لیتے ہیں. بالکل, اٹس ناٹ گڈ. ان کی عادت بن جاتی ہے. عادت بن جاتی ہے نا, جسم کو جیسے مرضی جس چیز مرضی کی عادت ڈال لیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جن کا گلا خراب ہوتا ہے انہیں اکثر ساتھ پھر ایسا لگتا ہے کہ فلو بھی ہو رہا ہے, سر بھاری ہو رہا ہے, اور نیزل کیوٹی جو ہے, نیزل پیسج وہ تھوڑا سا تنگ محسوس ہو رہا ہے. تو یہ گلے خراب ہونے کا اور فلو کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ ناک, کان اور گلا تینوں جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ناک کو دیکھیں تو ناک کے پیچھے اور حلق میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی مطلب ناک سانس ہم لیتے ہیں تو حلق سے پھر بعد میں گزر کے چھاتی میں جاتا ہے. اس طرح بات کا اتھو لگتا ہے, تو جو منہ سے ہم پانی پیتے ہیں وہ ناک سے نکل آتا ہے. تو ناک اور حلق تو جڑے ہوئے ہیں بالکل. ایون کہ یہ جو لائننگ ہے میوکوزا کے اندر, جلد کی جو لائننگ ہے, جو جلد ہے ناک کی اور حلق کی, یہ بھی ایک ہی کنسسٹنسی کی, ایک ہی طرح کی ہے, معمولی سے فرق کے ساتھ, معمولی سے فرق کے ساتھ. اور اسی طرح نیچے سانس کی اور پھر آگے. تو یہ, اور پھر کانوں کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. کان کے درمیان میں ایک مڈل ایئر, اس کے نیچے ایک ٹیوب ہے جسے جو اسٹریچنگ ٹیوب کہتے ہیں, وہ حلق میں کھلتی ہے, ناک کے تیسرے حصے میں کھلتی ہے پیچھے. تو کان, ناک اور گلا تینوں جڑے ہوئے ہیں جی. اور آنکھیں بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ ہمارا کا ٹاپک نہیں ہے, کبھی پھر ڈسکس کریں. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے پھر ایسے پیشنٹس کو؟ احتیاط ضروری ہے یا میڈیکیشن پہ چلے جانا چاہیے؟ علاج جو ہے نا, احتیاط علاج سے بہتر ہے. ٹھیک. اور علاج تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, تو شفا اللہ کے پاس ہے. تو جو ڈاکٹر کا کام ہے نا, وہ اس سے ڈیزیز ہونے سے بچانا ہے. اوکے. ہو گئی ہے تو پھر تو آپ وار میں ہیں,
آپ کا بھی لاس ہوگا, مطلب کہ جو پیشنٹ بھی کچھ نقصان اٹھائے گا اور بیماری سے ڈاکٹر اسے نکالنے کی کوشش کرے گا. تو اٹس آلویز ایڈوائزیبل کہ آپ اس کنڈیشن تک نہ اسے جانے دیں. تو احتیاط ہی علاج ہے, پرہیز ہی علاج ہے اصولی طور پر. کیا احتیاط کر سکتے ہیں کھانے پینے میں, انوائرمنٹ میں؟ جس کا گلا بار بار خراب ہو رہا ہے وہ اپنے دیکھے کہ وہ جو کھاتا ہے اس میں کیا ایشو, کہیں وہ اسموک تو نہیں کرتا ہے, اس کے انوائرمنٹ میں کیسا ماحول ہے, کہیں وہاں پہ کوئی ایسی چیزوں نہیں. بعض اوقات کچھ لوگ آتے ہیں وہ ایسی کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کیمیکل انڈسٹری میں, وہاں پہ کوئی فیومز اڑ رہے ہوتے ہیں, رائٹ, تو ان کی ہیلتھ کو کانسٹنٹلی وہ نقصان دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. بعض اوقات جو ہے آپ کا گلا جو ہے وہ آپ کی خوراک میں کوئی ایسا کانٹینٹ ایڈ ہو جاتا ہے جس کو آپ ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور آپ کا حلق اس کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا. کچھ لوگ مسالے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں, جو گرم مسالہ ہے نا وہ ان کے چھالے پڑ جاتے ہیں منہ میں. اور بعد کا کچھ لوگ ڈرائی فروٹ زیادہ نہیں کھا سکتے, لیکن اگر انہوں نے اپنی فوڈ میں اس کو زیادہ کر لیا تو پھر اونچا بولنا اگین. وہ دیکھے گا کہ 3 چیزیں میں نے آپ کو گائیڈ لائن بتا دی ہیں کہ کھانے میں, اس کے بولنے میں اور اس کے سانس لینے میں, یہ 3 چیزوں میں کیا چیز اس کو تنگ کر رہی ہے, ٹھیک سے پتہ لگ جائے گا. اوکے, بہت شکریہ.